آج کی ویڈیو میں بات ہوگی ظہیر الدین بابر کے بارے میں۔ یہ وہ بہادر اور ہوشیار انسان تھا جس نے ہندوستان کی سب سے مضبوط اور سب سے لمبے وقت تک قائم رہنے والی سلطنت یعنی مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو، یہ بات تو ہم میں سے کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہمارے دیش بھارت پر اگر سب سے زیادہ لمبے وقت تک کسی نے سلطنت کی ہے تو وہ ہے مغلیہ خاندان یعنی سلطنت مغل۔ مغلوں نے نہ صرف ہمارے دیش بھارت کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا بلکہ ساتھ ساتھ اس دیش کو حد سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بھی بنایا۔ لیکن نہ جانے ایسا کیا ہو گیا کہ آج مغل سلطنت کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو جہاں ایک طرف کچھ لوگ ان کا نام سن کر خوش ہوتے ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کا نام سن کر غصہ کرنے لگتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ ایک ہی ہے، وہ ہے ہسٹری۔ کیونکہ مغلوں کے بارے میں ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے ہسٹری پڑھائی جاتی ہے۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کو مغلوں کا صرف صاف کردار دکھایا جاتا ہے اور کالے کردار کو چھپا لیا جاتا ہے، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کو مغلوں کا صرف کالا کردار دکھایا جاتا ہے اور سفید کردار کو ان سے چھپا لیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغلوں کی ریئل ہسٹری بتائیں گے اور اس ویڈیو میں ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پوائنٹس کو رکھیں گے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو کو ہم جس ہسٹری کی بک سے بنا رہے ہیں اس بک کا نام ہے بابر نامہ۔ یہ وہ کتاب ہے جو خود مغل سلطنت کے پہلے سلطان یعنی بابر نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر بابر کون تھا اور بابر ہندوستان میں کیسے آیا تھا، اور آخر ہندوستان میں آنے کے بعد اس نے اتنی چھوٹی فوج کے ساتھ اتنی مضبوط اور بڑی سلطنت کو کیسے فتح کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ آخر بابر کا بابری مسجد کے ساتھ کیا کنیکشن تھا۔ دوستو، بابر کا جنم 14 فروری 1483 میں ایک ایسے شہر میں ہوا تھا جو شہر آج ازبکستان دیش میں پایا جاتا ہے۔ بابر کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ بابر کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ بابر کا رشتہ باپ کی طرف سے اوپر جا کر امیر تیمور سے ملتا تھا، جو اپنے دور کا پوری دنیا کا بہت بڑا سلطان تھا۔ وہیں دوسری طرف بابر کا اس کی ماں کی طرف سے اگر رشتہ دیکھا جائے تو اوپر جا کر منگولوں کے سب سے بڑے سردار چنگیز خان سے ملتا تھا۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ظہیر الدین بابر کو امیر تیمور اور چنگیز خان کی بہادری وراثت میں ملی تھی۔ دوستو، آپ لوگ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ امیر تیمور کی بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن جب امیر تیمور کا انتقال ہوا تو اس کی سلطنت کو اس کے بیٹوں نے کئی حصوں میں بانٹ لیا تھا۔ انہیں بٹی ہوئی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت ازبکستان کے علاقے میں بھی تھی۔ یہ سلطنت امیر تیمور کی 5 نسلوں کے بعد آ کر ظہیر الدین بابر کے باپ کے حصے میں آئی تھی، اور پھر بابر کے والد کے مر جانے کے بعد یہ سلطنت بابر کے حصے میں آئی۔ جس وقت بابر اپنے والد کی سلطنت کی گدی پر بیٹھا اس وقت اس کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن پھر اچانک سے بابر کے چاچا نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بابر کو اپنے چچا سے لڑائی کرنا پڑی اور بابر کے ہاتھوں سے وہ سلطنت چلی گئی۔ اس کے بعد بابر کئی سالوں تک جنگلوں میں پھرتا رہا۔ بابر نے اپنی 30 سال تک کی عمر جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر ہی گزار دی تھی۔ بابر کے لیے کئی دن تو ایسے مشکل سے بھرے ہوئے گزرے تھے کہ بابر کو جنگلوں میں 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن بابر نے کبھی ہار نہیں مانی۔ بابر کو جب محسوس ہوا کہ وہ اپنے والد کی سلطنت کو واپس نہیں لے پائے گا تو اس نے اپنی سلطنت کو واپس لینے کے بجائے افغانستان کو فتح کرنے کا ارادہ بنایا۔ بابر نے سب سے پہلے افغانستان کے کچھ علاقوں کو فتح کیا اور ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جس وقت بابر ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے ہندوستان میں داخل ہوا تھا اس وقت بابر کے پاس صرف 13,000 کی ہی فوج تھی، اور اس کا مقابلہ تھا پٹھان سلطنت کے سردار یعنی ابراہیم لودھی سے۔ ابراہیم لودھی کے پاس تقریباً 1 لاکھ کی فوج تھی۔ ابراہیم لودھی کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ بابر کو آسانی کے ساتھ ہرا سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم لودھی کے پاس 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی بھی موجود تھے، حالانکہ بابر کے پاس ہاتھی بھی نہیں تھے۔ دوستو، ہر چیز بابر کے پاس ابراہیم لودھی کے مقابلے میں کم تھی۔ سپاہی بھی کم تھے، ہتھیار بھی کم تھے اور ہاتھی بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بابر کو پورا کانفیڈنس تھا کہ وہ ابراہیم لودھی کو آسانی سے ہرا دے گا، کیونکہ بابر کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جو آج سے پہلے ہندوستان میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس جنگ سے پہلے ہندوستان کی کسی جنگ میں وہ ہتھیار استعمال کیا گیا تھا۔
اور وہ ہتھیار تھا بابر کی خطرناک توپیں۔ آخرکار ایک دن پانی پت کے میدان میں ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے بیچ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ابراہیم لودھی نے جب دیکھا کہ میری فوج بابر کے مقابلے میں حد سے زیادہ ہے تو اس نے اپنی پوری فوج کو ایک ساتھ کھلے میدان میں حملہ کرنے کا آرڈر جاری کیا، لیکن شاید یہ ابراہیم لودھی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ بابر نے جب دیکھا کہ ابراہیم لودھی کی پوری فوج کھل کر ایک ساتھ حملہ کر رہی ہے تو بابر نے بھی اپنی سارے توپ چلانے والوں کو توپ چلانے کا آرڈر دے دیا۔ بابر کے پاس اس جنگ میں تقریباً 10 توپیں تھیں۔ بابر کی جب ساری توپوں نے ایک ساتھ گولے برسانا شروع کیے تو اس کی گرج سے ابراہیم لودھی کے سارے ہاتھی پاگل ہو گئے۔ توپوں کی گرج سن کر ابراہیم لودھی کے ہاتھی نہ صرف الٹے پاؤں بھاگنے لگے بلکہ بھاگتے ہوئے خود ابراہیم لودھی کے ہزاروں سپاہیوں کو کچلتے چلے گئے، جس کی وجہ سے لودھی کی پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ بابر نے جب اپنی دشمن فوج کے ایسے حالات دیکھے تو اپنی چھوٹی سی جو 13,000 کی فوج تھی اسے ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ بابر کا یہ حملہ اتنا تیز تھا کہ لودھی چاہ کر بھی اس حملے کو نہیں روک سکا اور اس جنگ میں لودھی خود بھی مارا گیا۔ اس طرح سے ہندوستان میں بابر کو پہلی فتح نصیب ہو گئی تھی اور اس جنگ کو جیتنے کے ساتھ ہی بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ لودھی کو ہرانے کے بعد ظہیر الدین بابر پوری شان و شوکت کے ساتھ دہلی میں داخل ہوا۔ اس وقت دہلی کے سارے قلعوں پر لودھی کی فیملی کا ہی قبضہ تھا، لیکن بابر نے ابراہیم لودھی کی ماں سے اس شرط کے ساتھ وہ قلعے خالی کروا لیے کہ میں لودھی کی فیملی کے کسی بھی ممبر کو کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی کسی کو کوئی جانی مالی نقصان پہنچایا جائے گا۔ بابر نامے میں خود بابر نے بھی یہی لکھا ہے کہ وہ ابراہیم لودھی کی ماں کو ہمیشہ ماں کا درجہ دیا کرتا تھا اور انہیں ماں کہہ کر ہی بلایا کرتا تھا۔ لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد ابراہیم لودھی کی ماں نے بابر سے اپنے بیٹے ابراہیم لودھی کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بغاوت کر دی، یہاں تک کہ بابر کے کھانے میں زہر بھی ملوا دیا تھا۔ لیکن بابر کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو بابر نے انہیں قید کروا دیا اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد قید خانے میں ہی ابراہیم لودھی کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوستو، دلی کی سلطنت پر بیٹھنے کے بعد بابر کے سامنے جو سب سے پہلی مصیبت تھی وہ تھی میواڑ کا راجہ رانا سانگا، کیونکہ رانا سانگا بابر کی سلطنت کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ حالانکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بابر کو ہندوستان میں رانا سانگا نے ہی بلایا تھا۔ رانا سانگا نے بابر کو یہ خط لکھا تھا کہ تم بھارت آؤ اور بھارت کو ظالم کے ہاتھوں سے چھڑا لو، کیونکہ رانا سانگا یہ سوچ رہا تھا کہ شاید بابر بھی اپنے جد امجد یعنی امیر تیمور کی طرح ہندوستان کو صرف فتح کر کے اور اسے لوٹ کر کے واپس چلا جائے گا، اور جب لودھی سلطنت لٹ جائے گی تو ہم سب راجپوت مل کر ایک ساتھ ایک بڑی سلطنت قائم کر لیں گے۔ لیکن اسے اس بات کا ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ بابر ابراہیم لودھی کو ہرا کر ہندوستان میں ہی رہ کر سلطنت کرنے لگے گا۔ لہٰذا جب بابر نے دہلی پر سلطنت کرنا شروع کی تو رانا سانگا نے بابر کی سلطنت سے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ رانا سانگا نے نہ صرف بابر کو بھارت میں بلایا تھا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ ابراہیم لودھی کے خلاف بابر کا جنگ میں ساتھ بھی دے گا۔ لیکن جب بابر ہندوستان میں ابراہیم لودھی کے خلاف جنگ کر رہا تھا تو رانا سانگا اپنے علاقے میں ہی بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور بابر کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ اس وجہ سے بھی بابر رانا سانگا سے زیادہ ناراض تھا۔ آخرکار دہلی کا سلطان بننے کے 1 سال بعد ہی یعنی 1527 کو رانا سانگا اور بابر کے بیچ ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھی بابر نے اپنی زبردست ہوشیاری اور توپوں کے ذریعے سے رانا سانگا کی فوج کو چند لمحوں میں ہی ہرا دیا تھا۔ رانا سانگا کو جب یہ محسوس ہوا کہ وہ اب اس جنگ میں نہیں بچ پائے گا تو وہ بیچ میں ہی جنگ چھوڑ کر پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگا، لیکن بابر نے رانا سانگا کا پیچھا نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بابر سے ہارنے کے ٹھیک 1 سال کے بعد ہی رانا سانگا کی موت ہو گئی تھی اور پھر 1-2 سال کے بعد ہی یعنی 1530 میں خود بابر کی بھی موت ہو گئی تھی۔ دوستو، اگر بات کی جائے بابر کی قبر کے بارے میں تو کیونکہ بابر نے یہ نصیحت کی تھی کہ اس کو مرنے کے بعد اس کے پرانے وطن یعنی کابل میں ہی دفنایا جائے، تو اس لیے بابر کو اس کے بیٹے ہمایوں نے کابل میں ہی دفنایا تھا۔ آج بھی بابر کی قبر کابل شہر میں موجود ہے۔ دوستو، بابر کی موت کے بارے میں ایک یہ کہانی بھی مشہور ہے کہ بابر کا بیٹا یعنی ہمایوں، جس سے بابر بہت پیار کرا کرتا تھا، ایک بار بیمار ہو گیا تھا
हुमायूं को बीमार देखकर बाबर बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था। बाबर हमेशा रो रो कर यही दुआ करता था कि ऐ अल्लाह, तू मेरे बेटे हुमायूं को ठीक कर दे, चाहे तो हुमायूं के बदले में मेरी जिंदगी ले ले, यानी मेरी उम्र भी मेरे बेटे हुमायूं को लग जाए। और कहा जाता है कि अचानक से एक दिन हुमायूं ठीक हो गया। जिस दिन हुमायूं ठीक हुआ उसी दिन से बाबर बीमार रहने लगा और आखिरकार कुल 47 साल की उम्र में बाबर का इंतकाल हो गया था। दोस्तों, आज के दौर में अगर बाबर बादशाह से जुड़ी कोई चीज सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो बाबरी मस्जिद है, क्योंकि बाबरी मस्जिद बाबर के ही एक अजीम सेनापति यानी मीर बाकी ने बनवाई थी। बहुत से लोग इस गलत फहमी में भी रहते हैं कि बाबरी मस्जिद को मुगलों के पहले बादशाह यानी बाबर ने बनवाया था। हालांकि ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि ये मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई थी, बल्कि बाबर का तो अयोध्या में कभी आने का भी कोई सबूत नहीं मौजूद है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस मुद्दे पर कि बाबर एक जालिम किस्म का इंसान था या फिर एक रहमदिल, तो इस टॉपिक पर आज भी आपको बहुत सारे अलग अलग राय रखने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। जहां एक तरफ कुछ लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसे रहमदिल बताएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसे एक जालिम किस्म का इंसान बताएंगे। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक नहीं सुलझ सका है, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री में जहां एक तरफ बाबर की कुछ रहमदिली का जिक्र आया है तो वहीं कुछ जुल्म का भी जिक्र आया है। बाबरनामे में खुद बाबर ने लिखा है कि जब उसने भारत देश को फतह किया था तो उसके कुछ सिपाहियों ने गरीबों के साथ लूट मार की थी, उनके जानवरों को छीन लिया था, उनका पैसा और माल वगैरह भी छीन लिया था। इस बात की खबर जब बाबर को लगी थी तो बाबर ने न सिर्फ उन फौजियों को सजा दी, बल्कि उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई थी। इसके अलावा जब बाबर ने भारत को फतह किया था तो इब्राहिम लोदी के घर की जितनी भी औरतें थीं और बच्चे थे उनके साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया था, जो इस बात को साबित करता है कि वो एक रहमदिल इंसान था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्री में कुछ इसके उलट चीजें भी मिलती हैं। कुछ इतिहासकार ज़हीरुद्दीन बाबर के ऊपर हमेशा से ही सिखों के एक बड़े गुरु को कत्ल करने का इल्जाम लगाते आए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल साबित हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई शिकायत है या हमारे लिए कोई और एडवाइस है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर दें। साथ ही साथ आप कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताएं कि आप बाबर को किस तरह से देखते हैं, यानी वो एक जालिम किस्म का इंसान था या फिर एक रहमदिल इंसान था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है मुगलों के पहले सुल्तान यानी बाबर के बारे में। मुगल सल्तनत सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगलों के दूसरे सुल्तान यानी हुमायूं के बारे में। मुगल सल्तनत सीरीज की पहली वीडियो में हम आपको बाबर के बारे में बता चुके हैं कि आखिर बाबर किस तरह से हिंदुस्तान में आया था और वो किस तरह से इतनी मजबूत और बड़ी सल्तनत को हराकर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने में कामयाब हो गया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर मुगल सल्तनत का दूसरा सुल्तान यानी हुमायूं कौन था, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी और उनके दौर में मुगल सल्तनत का कैसा हाल रहा। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान होने के बावजूद भी आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया था कि हुमायूं को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी। उसने अपनी आधी उम्र जंगलों में ही भटक भटक कर गुजार दी थी। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर बहुत से लोग जो ये दावा करते हैं कि मुगल सल्तनत के सारे राजा हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाने आए थे, तो उनके दावे में क्या सच्चाई है। क्या सच में सारे मुगल सुल्तान हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी बढ़ाने आए थे, पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान बनाने आए थे? तो इस तरह की तमाम चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, हुमायूं की पैदाइश 1508 में काबुल शहर में हुई थी, जो आज अफगानिस्तान देश में मौजूद है। हुमायूं के वालिद यानी फादर का नाम ज़हीरुद्दीन बाबर था, जो हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत के फाउंडर माने जाते हैं। हुमायूं के 3 भाई थे। कहा जाता है कि जब हुमायूं की उम्र सिर्फ 15 साल थी, तभी से ही वो अपने वालिद यानी बाबर को सल्तनत के मामले में मशवरे देने लगा था, और ज़हीरुद्दीन बाबर भी हुमायूं की इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी उसके मशवरे को बहुत अहमियत दिया करता था। हिस्ट्री की बहुत सारी बुक से ये बात मालूम चलती है कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने भारत पर हमला किया था और भारत को फतह किया था, तो उस जंग में भी हुमायूं का बहुत अहम किरदार था। हर मौके पर हुमायूं ने अपने फादर यानी ज़हीरुद्दीन बाबर की बहुत मदद की थी। भारत की जीत में बाबर की सबसे अहम और सबसे बड़ी जंग, जिसे हम पानीपत की जंग के नाम से जानते हैं, उसकी जीत में भी बाबर की तरफ से हुमायूं ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था।
کہا جاتا ہے کہ جب بابر نے 1526 کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو ہرا دیا تھا اور اس کے بعد وہ دہلی کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے دہلی کی طرف روانہ ہوا تو آگرہ میں اس کی ملاقات اس کے بیٹے ہمایوں سے ہوئی۔ ہمایوں نے اپنے والد بابر کو قیمتی خزانوں کے ساتھ ساتھ کوہ نور ہیرا بھی پیش کیا، لیکن بابر نے ہمایوں کی بہادری اور ہوشیاری سے خوش ہو کر کوہ نور ہیرے کے ساتھ ساتھ وہ سارا مال تحفے کے طور پر ہمایوں کو ہی واپس کر دیا تھا۔ 1528 میں ظہیر الدین بابر نے حصار اور فیروزہ جیسے اپنی سلطنت کے قیمتی علاقوں کو اپنے بیٹے ہمایوں کے سپرد کر دیا تھا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بابر بھی مرنے کے بعد اپنے سارے بیٹوں میں سے ہمایوں کو ہی اپنا اگلا سلطان بنانا چاہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو مرنے سے پہلے یہ نصیحت کی تھی کہ اے ہمایوں، اگر میرے مرنے کے بعد میری سلطنت تمہارے پاس آ جائے تو تم اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی ان کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرنا۔ ہمایوں نے بھی اپنے باپ یعنی ظہیر الدین بابر سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ جب اس کے پاس یہ سلطنت آئے گی تو وہ اپنے بھائیوں کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھے گا۔ آخرکار 1530 میں بابر کی وفات ہو گئی۔ جس وقت بابر کی وفات ہوئی اس وقت ہمایوں کی عمر صرف 22 سال تھی، یعنی 22 سال کی عمر میں ہی ہمایوں مغل سلطنت کا دوسرا سلطان بنا دیا گیا تھا۔ بابر کے بعد جیسے ہی ہمایوں مغل سلطنت کا اگلا سلطان بنا، ویسے ہی باغیوں نے اپنے سر اٹھانا شروع کر دیے۔ کسی علاقے میں بابر کے دور کے اعلیٰ افسر بغاوت کر رہے تھے تو کسی علاقے میں تو خود ہمایوں کے بھائی ہی اس کے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ جن بھائیوں کے ساتھ ہمایوں نے اچھا سلوک کرنے کا اپنے والد سے وعدہ لیا تھا، اب وہ بھائی ہی ہمایوں کے خلاف بغاوت کر بیٹھے تھے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ہمایوں ایک مست اور سست قسم کا انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایسی کنڈیشن میں جہاں ہمایوں کو چاہیے تھا کہ وہ سترک رہتا اور اپنی ہوشیاری اور بہادری کے ذریعے سے ساری بغاوتوں کو کچلنا شروع کرتا، لیکن وہیں دوسری طرف ہمایوں نے سستی دکھائی اور اس نے کوئی بھی ایسا کڑا قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے وہ اپنی بغاوتوں کو دبا سکے۔ اس سستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے ہمایوں کے ہاتھوں سے سلطنت چلی گئی اور ایک وقت وہ آیا کہ جب دہلی سلطنت پر بھی شیر خان نام کے ایک صوبے دار کا قبضہ ہو گیا، جسے آج ہم سب شیر شاہ سوری کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، جب ہمایوں کے ہاتھوں سے مغل سلطنت چلی گئی تو ہمایوں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کر کابل چلا گیا، جو اس وقت افغانستان دیش میں موجود ہے۔ 1540 سے لے کر 1555 تک، یعنی تقریباً 15 سال تک اس نے اپنی پوری زندگی جنگلوں میں ہی بھٹک بھٹک کر گزار دی تھی۔ یہ ہمایوں کے لیے بڑا ہی مشکل دور تھا اور اسی مشکل وقت میں ہی ہمایوں کے سب سے طاقتور اور ہوشیار بیٹے یعنی اکبر کی بھی پیدائش ہوئی تھی۔ لیکن ایسے سنجیدہ حالات میں بھی ہمایوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ وہ پوری کوشش کرتا رہا کہ آخر کس طرح سے اپنے والد یعنی بابر کی سلطنت کو دوبارہ سے حاصل کیا جائے۔ آخرکار 15 سال کی تیاری کے بعد وہ ایک بڑی فوج لے کر اپنی سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ دہلی سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف سے سوری سلطنت کا سلطان یعنی سکندر شاہ بھی 80,000 کی فوج لے کر ہمایوں کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ 18 جون 1555 یہ وہ دن تھا کہ جس دن بھارت دیش میں مغل سلطنت کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی اس دن ہمایوں کی فوج نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی سوری سلطنت کی 80,000 فوج کو بڑی خطرناک شکست دی تھی، اور اس کے بعد مغل سلطنت بھارت دیش پر اس طرح سے قابض ہو گئی تھی کہ اگلے 300 سالوں تک مغل سلطنت کو ذرہ برابر بھی کوئی بھی نہیں ہلا سکا تھا۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہمایوں نے اپنی 15 سال کی زندگی جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر گزار دی تھی، جب وہ سلطنت 1555 میں ہمایوں کو واپس ملی تو ٹھیک اس کے ایک سال بعد یعنی 1556 میں ہی ہمایوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن ہاں، ہمایوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس سلطنت کو پھر سے ہرا بھرا کر دیا تھا۔ دوستو، بہت سارے لوگ آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ مغل سلطانوں نے ہندوستان پر جو حکومت کی تھی وہ شاید غیر مسلم یعنی ہندو، سکھ، جین، عیسائی جیسے دھرموں کے لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے کی تھی، یعنی دھرم پریورتن کرنے کے لیے کی تھی۔ لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر بھی آپ کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے دعوے جھوٹ ہیں۔ کیونکہ اگر مغل سلطان ہندوستان میں ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے ہوتے تو وہ کبھی بھی مسلم راجاؤں پر حملہ نہیں کرتے۔ حالانکہ حیران کرنے والی بات یہ ہے
کہ مغل سلطنت کا پہلا سلطان یعنی بابر جب ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا سب سے پہلا مقابلہ ایک مسلم بادشاہ سے ہوا تھا جس کا نام ابراہیم لودھی تھا۔ یعنی مغلوں کے آنے سے پہلے بھی بھارت پر مسلمانوں کا ہی راج تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دھرم پریورتن والی بات جھوٹ ہے، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مغل سلطنت کے دوسرے سلطان یعنی ہمایوں سے جس انسان نے سلطنت چھینی تھی وہ بھی ایک مسلمان تھا جس کا نام شیر شاہ سوری تھا، اور پھر اس کے ٹھیک 15 سال بعد پھر سے ہمایوں نے ایک مسلمان سے ہی اپنی سلطنت کو دوبارہ سے چھین لیا تھا۔ یعنی اس پوری ہسٹری سے یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ تمام کی تمام لڑائی سیاست اور سلطنت کی تھی۔ اگر یہ لڑائی دھرم کی ہوتی تو مغل سلطان کبھی بھی مسلمانوں کی ہی فوج پر حملہ نہیں کرتے۔ یہ ساری ہسٹری یہ ثابت کرتی ہے کہ جو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ مغلوں نے ہندوستان پر راج ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے لیے کیا تھا وہ ایک جھوٹ ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی مغل سلطنت کے تیسرے سلطان یعنی جلال الدین اکبر کے بارے میں۔ ہاں، اسی اکبر کے بارے میں کہ جسے مغل ہسٹری کا سب سے مہان راجہ مانا جاتا ہے۔ دوستو بھارت دیش میں مغل سلطنت کی بنیاد بھلے ہی اکبر کی دادا یعنی ظہیر الدین بابر نے رکھی تھی، لیکن مغل سلطنت کی نیو کو مضبوط کرنے والے انسان کا نام جلال الدین اکبر ہی تھا۔ اکبر نے اپنی زندگی میں مغل سلطنت کو آدھے سے زیادہ ہندوستان پر پھیلا دیا تھا اور اپنے مرنے سے پہلے اس قابل بنا دیا تھا کہ اس کی آنے والی کئی نسلوں نے اس پر راج کیا تھا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اکبر کون تھا اور آخر اکبر میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ وہ اپنے دور میں اپنی پوری سلطنت کے لوگوں کے لیے دیوتا بن گیا تھا۔ لوگ اس کے دربار میں آ کے منتیں مانگا کرتے تھے، لوگ اس کے سامنے آ کر اپنے سروں کو جھکایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں کی نظروں میں اتنا باعزت اور قیمتی ہو چکا تھا کہ اس نے اپنا ہی ایک الگ دھرم بنا لیا تھا، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہی اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکبر دی گریٹ پڑ گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جانیں گے کہ آخر ہلدی گھاٹی کے یدھ میں کیا ہوا تھا، کیونکہ آج بھی بہت سے لوگ ہلدی گھاٹی کے یدھ کے بارے میں بہت سی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہلدی گھاٹی کا یدھ اکبر نے جیتا تھا تو کوئی کہتا ہے مہارانا پرتاپ نے جیتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس یدھ کی سچائی بتائیں گے۔ دوستو اکبر کی پیدائش 15 اکتوبر 1542 کو عمر کوٹ کے علاقے میں اس وقت ہوئی تھی جب اکبر کے والد یعنی نصیر الدین ہمایوں شیر شاہ سوری کے ہاتھوں اپنی دہلی سلطنت گنوانے کے بعد جنگلوں میں بھٹک رہے تھے۔ کیونکہ ہمایوں کے والد اس دور میں جنگلوں میں بھٹکا کرتے تھے، اسی وجہ سے اکبر کی پرورش اکبر کے چاچا کامران مرزا نے کی تھی جو کابل علاقے کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ اکبر کے بارے میں زیادہ تر اتہاسکار یہ مانتے ہیں کہ بچپن سے ہی اکبر بہت ذہین اور تیز تھا، لیکن اکبر کو پڑھنے لکھنے کا ذرہ برابر بھی شوق نہیں تھا۔ پڑھائی لکھائی سے اکبر ہمیشہ دور بھاگا کرتا تھا، لیکن ہنرمند اتنا تھا کہ اس نے 10 سال کی چھوٹی سی عمر سے بھی پہلے ہی تلوار بازی، نیزہ بازی، گھڑ سواری جیسی چیزیں بہت اچھی طرح سے سیکھ لی تھی۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے سے بڑے بڑے عمر کے لوگوں کو کشتی میں چیلنج کیا کرتا تھا، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان بڑے بڑے لوگوں کو بھی اکبر اتنی کم عمر میں ہرا بھی دیا کرتا تھا۔ آخرکار 1555 میں اکبر کے والد یعنی ہمایوں نے سوری خاندان سے اپنی دہلی سلطنت کو دوبارہ سے چھین لیا تھا۔ جس وقت ہمایوں نے اپنی سلطنت کو دوبارہ حاصل کیا اس وقت اکبر کی عمر صرف 13 سال تھی۔ ٹھیک اس کے 1 سال بعد ہی ہمایوں کی اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر موت ہو گئی۔ جس وقت ہمایوں کی موت ہوئی اس وقت اکبر کی عمر صرف 14 سال تھی۔ ہمایوں کی موت کے بعد مغل دربار میں رہنے والے لوگوں کو یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ کہیں مغل سلطنت میں بغاوت نہ ہو جائے، اور یقیناً یہ ڈر سچ ثابت ہوا۔ دھیرے دھیرے جگہ جگہ سے بغاوتیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ ہمایوں کا ایک بہت وفادار سپاہی اور دوست تھا جس کا نام بیرم خان تھا۔ اس نے وقت کو بھانپتے ہوئے ایک صحیح فیصلہ لیا اور ہمایوں کے صرف 14 سال کے ایک ناسمجھ بیٹے یعنی اکبر کو اگلا سلطان گھوشت کر دیا۔ دوستو بھلے ہی اکبر کو خطرے کو دیکھتے ہوئے سلطان گھوشت کر دیا گیا تھا، لیکن اکبر ابھی ناسمجھ تھا۔ اسی وجہ سے سلطان بھلے ہی اکبر بن چکا تھا، لیکن پوری سلطنت کو بیرم خان ہی چلایا کرتا تھا۔ سلطنت کا ہر حکم بیرم خان ہی جاری کیا کرتا تھا۔ اکبر صرف نام کا سلطان تھا،
لیکن بغاوت کے جس خطرے کو دیکھتے ہوئے بیرم خان نے ایک چھوٹی سی عمر کے اکبر کو سلطان بنا دیا تھا، وہ خطرہ اکبر کے سلطان بننے کے بعد بھی نہیں ٹلا۔ وہی سوری سلطنت کہ جس سے چند دن پہلے ہی اکبر کے والد یعنی ہمایوں نے اپنی سلطنت کو واپس چھینا تھا، اسی سلطنت کے ایک ہندو سپہ سالار جس کا نام ہیمو تھا، اس نے بغاوت کر دی۔ وہ اپنی پوری فوج لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف مغل سلطنت چلانے والے بیرم خان کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ہیمو اپنی بڑی فوج لے کر ہماری سلطنت کی طرف روانہ ہو گیا ہے، تو وہ بھی اپنی فوج لے کر دہلی سے روانہ ہو گیا۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا پانی پت کے اتہاسک میدان میں ہوا۔ بڑی زبردست جنگ لڑی گئی۔ شروع میں تو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ ہیمو کی فوج مغل فوج کو بڑی آسانی سے ہی ہرا دے گی، لیکن پھر اچانک سے مغل سلطنت کی طرف سے چلایا ہوا ایک تیر ڈائریکٹ ہیمو کے جسم پر جا کر لگا، جس کی وجہ سے ہیمو کی موت ہو گئی۔ ہیمو کے سپاہیوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ہیمو کی موت ہو چکی ہے تو انہوں نے پیٹ دکھا کر بھاگنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے بیرم خان کی سپہ سالاری میں مغل سلطنت کی فوج کو جیت حاصل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جس تیر سے ہیمو کی موت ہوئی تھی وہ تیر شاید اکبر نے ہی چلایا تھا۔ دوستو 1556 سے لے کر 1560 تک یعنی تقریباً 4 سال تک اکبر بھلے ہی شہنشاہ کی گدی پر بیٹھا رہا، لیکن پوری سلطنت کو بیرم خان ہی چلاتا رہا۔ لیکن جب دھیرے دھیرے اکبر کی عمر 17-18 برس کی ہوئی اور اکبر سمجھدار ہوا تو اکبر کو یہ محسوس ہونے لگا کہ بیرم خان مجھے غلط طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ بیرم خان ایسے بہت سارے فیصلے خود جاری کر دیا کرتا تھا جس پر اکبر راضی نہیں ہوا کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ اب اکبر سمجھدار ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی چپ بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اکبر کو جب محسوس ہوا کہ بیرم خان کی طرف سے پانی سر سے اوپر جا چکا ہے تو اس نے بیرم خان کو وزیر اعظم کے پد سے ہٹا دیا، اور بیرم خان کو بہت سارا مال و دولت دے کر یہ مشورہ دیا کہ آپ حج کرنے چلے جائیں، کیونکہ بھلے ہی اکبر سیاسی معاملے میں بیرم خان سے مخالف ہو چکا تھا، لیکن وہ بیرم خان کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور بیرم خان کو بابا کہا کرتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بیرم خان نے اس کی 3-4 سال پرورش کی تھی۔ اکبر نے جب بیرم خان کو وزیر اعظم کی پوسٹ سے ہٹا دیا تو یہ بات بیرم خان کو بڑی ناگوار گزری، کیونکہ بیرم خان یہ سوچتا تھا کہ اکبر ابھی بھی نادان ہے، اسی وجہ سے اس نے یہ عجیب سا فیصلہ لیا ہے۔ لہٰذا بیرم خان نے اکبر کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن کیونکہ اکبر سمجھدار ہو چکا تھا اس نے چند لمحوں میں ہی بیرم خان کو شکست دے دی۔ اکبر کے سپاہی بیرم خان کو پکڑ کر اکبر کے سامنے لے کر آئے، کیونکہ اکبر بیرم خان کی بہت عزت کیا کرتا تھا، اسی لیے اس نے دوبارہ بغاوت کرنے کے باوجود بھی بیرم خان کے خلاف کوئی بھی حکم جاری نہیں کیا، بلکہ ان کو عزت کے ساتھ بٹھا کر دوبارہ مشورہ دیا کہ برائے مہربانی آپ حج کرنے چلے جائیں۔ اس بار بیرم خان عزت کے ساتھ حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ راستے میں ہی ان کے قافلے پر کسی نے حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ دوستو اکبر جتنا بہادر تھا اس سے کہیں زیادہ ہوشیار تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے دشمن کو میدان میں ہرانے کی بجائے اسے دماغی طور پر ہرانے کو زیادہ ترجیح دیا کرتا تھا۔ اس نے ہندوستان کے زیادہ تر علاقے اپنی طاقت کے ذریعے سے ہی جیت لیے تھے، لیکن جن علاقوں کے بارے میں اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان کو طاقت کے ذریعے سے نہیں جیت سکتا ہے، ان تمام علاقوں کو اس نے سیاست کے ذریعے سے جیت لیا تھا۔ اس نے راجپوتوں کی ایک بیٹی جس کا نام جودا بائی تھا اس سے شادی کر لی تھی، جس کی وجہ سے مہارانا پرتاپ کے علاوہ ہندوستان کے تمام راجپوتوں نے اکبر کی بادشاہت کو قبول کر لیا تھا۔ اکبر نے اپنے محلوں میں غیر مسلموں کو بہت بڑے بڑے پد دے رکھے تھے۔ اس کی سلطنت کے دور میں اس کے محل میں بڑی بڑی پوسٹ پر ہندو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اکبر کی وہ خاص ٹیم جسے نورتن کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی جس میں 9 وزیر تھے، ان میں بھی تقریباً 3 لوگ ہندو تھے، جن میں سے ایک کا نام بیربل، ایک کا نام مان سنگھ اور ایک کا نام راجا ٹوڈرمل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے اپنی ٹیم کے انہی 9 لوگوں سے مشورہ لیا کرتا تھا، اور یہ 9 لوگ بھی ہمیشہ ہی اکبر کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ بیرم خان کی موت کے بعد جب اکبر سلطنت چلانے کے لیے پوری طرح سے آزاد ہوا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ مغل دربار میں اسلامی عالموں کا بڑا اچھا بول بالا ہے، یعنی ہر حکم اسلامی عالموں کی مرضی کے بعد ہی
جاری کیا جاتا ہے۔ اس بات سے اکبر کو تھوڑی چڑ محسوس ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے اس نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج سے ہی ہمیشہ کے لیے اکبر کا حکم اسلام کے بڑے سے بڑے عالم کے حکم سے بڑا مانا جائے گا۔ اس حکم کے جاری ہونے کے بعد اکبر سیاسی فیصلوں کے ساتھ ساتھ مذہبی فیصلے بھی خود کرنے لگا تھا، اور ظاہر ہے وہ کوئی عالم دین تو تھا نہیں، اس لیے اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا۔ اسی لیے مذہبی لوگوں نے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی اور پوری سلطنت میں ایک بغاوت کا ماحول تیار ہونے لگا تھا۔ اکبر نے جب اپنی سلطنت میں ایسا ماحول دیکھا تو اس نے اسلامی بڑے بڑے عالموں کو چن چن کر قتل کروانا شروع کر دیا، جس کے بارے میں بھی اسے یہ خبر لگتی کہ فلاں عالم اس کے بارے میں کوئی غلط بیان یا حکم جاری کر رہا ہے، وہ اسے قتل کروا دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے عالموں نے نڈر ہو کر اس کے اوپر کفر کے فتوے جاری کیے۔ اکبر نے یہیں پر ہی بس نہیں کی، بلکہ اکبر نے اپنے 9 رتن میں سے ایک وزیر جس کا نام ابو الفضل تھا، اس سے مشورہ کر کے ایک نئے دین کی استھاپنا کی جس کا نام دین الہی تھا۔ اکبر کا یہ ماننا تھا کہ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی اچھی باتیں ضرور ہیں، تو اسی لیے کیوں نہ ہر مذہب کی کچھ اچھی باتوں کو نکال کر ایک نیا مذہب تیار کیا جائے، جس کے ذریعے سے تمام مذہبی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اکبر نے اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے دین الہی نام کے ایک مذہب کو تیار کیا۔ اس مذہب میں اسلام کے ساتھ ساتھ اور دوسرے مذہبوں کی بہت ساری چیزوں کو بھی شامل کیا گیا تھا، جسے اکبر اچھا مانتا تھا۔ اکبر کے اس مذہب کو سب سے پہلے بیربل اور ابو الفضل جیسے اس کے وزیروں نے ہی قبول کیا تھا، لیکن ہاں اکبر کے اس مذہب کو ہندوستان میں رہنے والے لوگوں نے پسند نہیں کیا تھا۔ اکبر کے دور میں ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ اکبر کو بہت زیادہ اچھا ماننے لگے تھے۔ بہت سے لوگ اکبر کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکبر کے دربار کے باہر لوگ منتیں مانگنے آیا کرتے تھے، کیونکہ اکبر کا یہ نظریہ تھا کہ ہر مذہب میں اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے وہ عیسائیوں کے ساتھ بھی پوجا کیا کرتا تھا اور ہندوؤں کے ساتھ بھی پوجا کیا کرتا تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی ادا کیا کرتا تھا۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے ہلدی گھاٹی کی جنگ کے بارے میں کہ آخر ہلدی گھاٹی کی جنگ جیتا کون تھا، مہارانا پرتاپ یا پھر اکبر؟ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ مہارانا پرتاپ کے علاوہ ہندوستان کے تمام راجپوتوں نے اکبر کی بہادری اور ہوشیاری کو دیکھ کر اکبر کی بادشاہت کو قبول کر لیا تھا، لیکن مہارانا پرتاپ ایک ایسے راجا تھے جو آخر تک اکبر کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بھلے ہی مہارانا پرتاپ اکبر کے خلاف کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن وہ اپنی آخری زندگی تک اکبر کے خلاف لڑتے رہے، جس سے یقیناً ان کی بہادری ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، آج بہت سے لوگ ہلدی گھاٹی کے اس یدھ کو ہندو ورسس مسلم کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن سچائی اس کے بالکل الٹ ہے۔ آپ کو جان کر شاید تھوڑی حیرانی ہو کہ جس وقت مہارانا پرتاپ کی مغلوں سے جنگ ہوئی تھی، اس وقت مغل فوج میں اکبر خود موجود نہیں تھا، بلکہ اکبر کی فوج کو اس وقت اکبر کے 9 خاص وزیروں میں سے ایک وزیر جس کا نام مان سنگھ تھا وہ لیڈ کر رہا تھا، جو مذہبی اعتبار سے ایک ہندو تھا۔ اس بات سے یہ بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس جنگ میں دونوں فوجوں کے کمانڈر ہندو ہی تھے، جس سے مسلم ورسس ہندو کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف اس جنگ میں مغلوں کی آرمی میں بہت سارے ہندو موجود تھے جو مہارانا پرتاپ کے خلاف لڑ رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف مہارانا پرتاپ کی آرمی میں بھی کچھ مسلم موجود تھے، بلکہ مہارانا پرتاپ کی فوج میں تو حکیم خان سور جیسے بڑے بڑے مسلم سردار بھی موجود تھے، جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ لڑائی ہندو ورسس مسلم کی نہیں تھی۔ لیکن ہاں، اگر بات کی جائے اس لڑائی کے نتیجے کے بارے میں تو یہ لڑائی مان سنگھ یعنی مغل فوج نے جیت لی تھی اور مہارانا پرتاپ کی اس جنگ میں ہار ہوئی تھی، اور اس ہار کے ساتھ ہی مغلوں کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یعنی مہارانا پرتاپ بھی ہٹ چکا تھا۔ دوستو، مغل سلطنت ہندوستان کی ان سلطنتوں میں سے ایک ہے کہ جنہوں نے ہندوستان کی زمین پر سب سے لمبے وقت تک حکومت کی تھی۔ مغل سلطنت کا ترقی کا دور 1526 سے لے کر 1707 تک جانا جاتا ہے۔ اس پورے دور میں ظہیر الدین بابر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک کل 6 لوگوں نے بادشاہت کی تھی، اور اگر ان 6 بادشاہوں میں سے مغل سلطنت کے کسی بادشاہ کو سب سے زیادہ مست اور سب سے زیادہ عیاش قسم کا کسی کو جانا جاتا ہے
تو وہ ہے جلال الدین اکبر کا بیٹا جہانگیر۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بھی جہانگیر ہی ہوگا، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی مغل سلطنت کے تیسرے سلطان یعنی جلال الدین اکبر کے بارے میں۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مغل سلطنت کے چوتھے سلطان نور الدین محمد سلیم یعنی جہانگیر کے بارے میں۔ ہم جاننے والے ہیں کہ آخر جہانگیر کون تھا، اس نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری، ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ جہانگیر نے اپنی پوری سلطنت کی باغڈور ایک عورت کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ یعنی جہانگیر اپنی بادشاہت کے دور میں دہلی کے تخت پر تو ضرور بیٹھا کرتا تھا، لیکن پوری مغل سلطنت کو ایک عورت چلایا کرتی تھی۔ آخر یہ عورت کون تھی اور جہانگیر نے اپنی سلطنت کو اس عورت کو دیا کیوں تھا؟ تو دوستو اس طرح کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں۔ دوستو جہانگیر مغل سلطنت کے تیسرے سلطان یعنی جلال الدین محمد اکبر کا بیٹا تھا۔ جہانگیر کی پیدائش 1569 میں فتح پور سیکری میں ہوئی تھی۔ کیونکہ اکبر کو شیخ سلیم چشتی سے بہت زیادہ عقیدت تھی، اس وجہ سے اکبر نے اپنے بیٹے کا نام بھی نور الدین محمد سلیم رکھا تھا۔ جہانگیر جلال الدین اکبر کی اسی راجپوت بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا جو اتہاس میں جودھا بائی کے نام سے فیمس ہیں، تو اس لحاظ سے جہانگیر بھی اپنی ماں کی طرف سے ایک راجپوت تھا۔ اکبر نے جہانگیر کی بہت اچھی طرح سے پرورش کرائی تھی۔ جہانگیر ایک اچھا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ کئی سبجیکٹ میں بھی مہارت رکھا کرتا تھا، لیکن جہانگیر کی سب سے بڑی کمزوری شراب تھی، کیونکہ جہانگیر شراب کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر نے مرنے سے پہلے ہی اپنے درباریوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری سلطنت کا اگلا سلطان سلیم ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے 1605 میں جیسے ہی اکبر کی موت ہوئی، اس کے فوراً بعد 1605 میں ہی سلیم مغل سلطنت کے تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ سلیم نے جیسے ہی مغل سلطنت کے تخت کو سنبھالا، اس نے اپنا نام جہانگیر رکھ لیا اور اسی نام سے ہی وہ ہسٹری میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ جہانگیر نے ہندوستان پر 22 سال حکومت کی اور کہا جاتا ہے یہ 22 کے 22 سال ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے بڑی خوشی اور چین کے ساتھ گزرے تھے۔ لیکن دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 22 سالوں میں جہانگیر نے شروع کے کچھ سالوں میں ہی حکومت کی، ورنہ بچے ہوئے باقی تمام سالوں میں جہانگیر نام کے لیے بادشاہ رہا تھا۔ پوری سلطنت کو اس کی ایک بیوی جس کا نام نور جہاں تھا وہ سنبھالا کرتی تھی، اور سلطنت کا ہر اچھا اور برا حکم وہی جاری کیا کرتی تھی۔ نور جہاں جہانگیر سے شادی کرنے سے پہلے ایک بدوا عورت تھی جس سے جہانگیر نے 1611 میں شادی کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کو اس سے حد سے زیادہ محبت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جہانگیر نور جہاں کے ہر فیصلے کو ماننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے سب سے بڑے سلطان یعنی جہانگیر نے ایک بدوا عورت سے شادی کیوں کی، اور آخر نور جہاں میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ جہانگیر اس سے حد سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا؟ دوستو جہانگیر اور نور جہاں کی شادی کو لے کر سبھی اتہاسکار دو الگ الگ طرح کی کہانیاں سناتے آئے ہیں۔ کچھ اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ جس وقت مغل سلطنت کے تخت پر اکبر بیٹھا ہوا تھا، اس وقت نور جہاں اپنی پوری فیملی کے ساتھ اکبر کے محل میں ہی رہا کرتی تھی۔ ایک دن اچانک سے 13 سال کی نور جہاں کا سامنا اکبر کے بیٹے سلیم سے ہوا۔ سلیم کو نور جہاں کو دیکھتے ہی عشق ہو گیا تھا، لیکن جب سلیم کے والد اکبر کو اس بات کی خبر لگی کہ میرے بیٹے جہانگیر کو نور جہاں سے عشق ہو گیا ہے، تو اکبر کو یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نور جہاں کا والد اپنی بیٹی کا سہارا لے کر میری سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کے موڈ میں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نور جہاں کی شادی جہانگیر سے کرا کر مغل سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہو۔ اسی ڈر سے اکبر نے نور جہاں کے والد کے اوپر زور ڈال کر نور جہاں کی شادی اپنے ایک ایرانی کمانڈر جس کا نام شیر افغن تھا اس سے کرا دی تھی۔ شیر افغن سے نور جہاں کی شادی کرانے کے بعد اکبر نے نور جہاں اور شیر افغن دونوں کو بنگال کی ریاست دے کر بنگال کی طرف روانہ کر دیا۔ شیر افغن اپنی بیوی نور جہاں کے ساتھ وہاں پر سکون سے رہنے لگا۔ شیر افغن اور نور جہاں کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام لاڈلی بیگم رکھا گیا تھا۔
दोस्तों भले ही बंगाल में नूर जहां अपनी एक चैन की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर अभी तक नूर जहां को नहीं भूल पाया था। लिहाजा इसी वजह से नूर जहां की शादी के ठीक 11 साल बाद जब अकबर के बाद मुगल सल्तनत का अगला सुल्तान जहांगीर बना, तो उसने सबसे पहले अपनी मोहब्बत नूर जहां को दोबारा हासिल करने का इरादा किया। कहा जाता है कि जहांगीर ने अपने एक सौतेले भाई जिसका नाम कुतुबुद्दीन था, उसे बंगाल की तरफ रवाना किया। कुतुबुद्दीन ने बंगाल जाकर शेर अफगन से ये कहा कि तुम बादशाह की इज्जत और मोहब्बत के लिए अपनी बीवी को तलाक दे दो, क्योंकि बादशाह जहांगीर उससे शादी करना चाहता है। जहांगीर के भाई कुतुबुद्दीन की ये बात सुनकर शेर अफगन गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में तलवार निकाली और कुतुबुद्दीन को कत्ल कर दिया। लेकिन जवाबी कार्रवाई में कुतुबुद्दीन के सिपाहियों ने भी शेर अफगन को वहीं पर ढेर कर दिया था और उसके बाद नूर जहां को कैदी बनाकर आगरा के शाही महल में लाया गया था। कहा जाता है कि नूर जहां ने कैदी बनने के बाद शुरू में 1-2 साल तक तो जहांगीर से शादी करने पर रजामंदी नहीं दिखाई, लेकिन धीरे धीरे जब नूर जहां का गम कम होता चला गया तो वो जहांगीर से शादी करने पर राजी हो गई और उसके बाद धीरे धीरे वो जहांगीर की सबसे प्यारी बीवी बन गई थी। लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकार इस कहानी को गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जहांगीर और नूर जहां की शादी से पहले कभी मुलाकात हुई ही नहीं थी, बल्कि जहांगीर और नूर जहां की शादी की जो कहानी है वो ये है कि जहांगीर के बेटों में से एक बेटे खुसरो ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी, लेकिन जहांगीर अपने बेटे खुसरो की बगावत को कुचलने में कामयाब हो गया था। बगावत कुचलने के बाद जहांगीर ने उन तमाम लोगों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया था जो भी बगावत में उसके बेटे खुसरो के साथ थे। लिहाजा जहांगीर के बेटे खुसरो का साथ देने वाले लोगों में नूर जहां का एक भाई भी था, जिसकी वजह से उसके भाई और बाप को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और नूर जहां भी कैदी बनाकर आगरा के शाही महल में लाई गई थी। जहांगीर जब अपने कैदियों से मिल रहा था तो उसकी नज़र अचानक से नूर जहां पर पड़ गई थी और पहली नज़र में ही नूर जहां जहांगीर को इतनी पसंद आई कि वो उससे इश्क कर बैठा और बाद में उसने उससे शादी कर ली थी। दोस्तों भले ही जहांगीर और नूर जहां की शादी की दोनों कहानियों में से कोई भी कहानी सच हो, लेकिन दोनों कहानियों से ये बात तो साबित हो जाती है कि नूर जहां जहांगीर की हद से ज़्यादा प्यारी बीवी थी। जहांगीर अपनी बीवी नूर जहां के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार रहा करता था। यही वजह थी कि जहांगीर ने नूर जहां से शादी करने के बाद सल्तनत का तमाम सिस्टम नूर जहां के ही हवाले कर दिया था। बल्कि जहांगीर खुद ही कहा करता था कि मैंने अपनी पूरी सल्तनत तो अपनी प्यारी बीवी नूर जहां के हवाले कर दी है। अब मुझे जिंदगी बिताने के लिए सिर्फ थोड़ा सा गोश्त और थोड़ी सी शराब चाहिए है। जहांगीर को शराब के साथ साथ शिकार करने का भी बहुत शौक था। वो हाथी और शेरों का शिकार किया करता था। शिकार पर जाते वक्त वो ज्यादातर अपनी बीवी नूर जहां को भी साथ लेकर जाया करता था। एक बार की बात है कि जहांगीर हाथी पर बैठकर शेरों का शिकार कर रहा था। उस हाथी पर उसकी बीवी नूर जहां भी सवार थी, लेकिन गफलत में अचानक से एक टाइगर ने उछलकर हाथी पर सवार जहांगीर पर हमला किया, लेकिन शेर जहांगीर को कब्जे में ले पाता उससे पहले ही पास ही में बैठी नूर जहां ने बंदूक से शेर के ऊपर हमला कर दिया। गोली लगते ही शेर वहीं पर ढेर हो गया, जिसकी वजह से जहांगीर की जान बच गई थी। जहांगीर ने इस हादसे के फौरन बाद नूर जहां को अपनी जान बचाने की वजह से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया था। दोस्तों नूर जहां ने जहांगीर की मुगल सल्तनत को कितना ज़्यादा अपने कंट्रोल में कर लिया था, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि नूर जहां ने खुद अपने नाम के पूरी सल्तनत में सिक्के चलवा दिए थे। हालांकि किसी भी सल्तनत में सिक्के उसी के नाम के चलते हैं कि जो सल्तनत का सुल्तान होता है। मुगल सल्तनत का जो भी हुक्म जारी हुआ करता था, उस हुक्मनामे पर मुगल सल्तनत के सुल्तान के सिग्नेचर की जगह पर खुद नूर जहां के दस्तखत हुआ करते थे। नूर जहां की इजाज़त के बगैर मुगल सल्तनत में कोई भी छोटा या बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता था। दोस्तों जहांगीर की बीवी नूर जहां होशियार होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी थी और उसकी बहादुरी का सबूत जहांगीर के आखिरी दिनों की इस कहानी को पढ़कर मिलता है।
کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کے آخری دنوں میں اس کے ایک جنرل جس کا نام مہابت خان تھا، اس نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ بغاوت کرنے کے ساتھ ساتھ مہابت خان نے جہانگیر کو اپنا قیدی بھی بنا لیا تھا، لیکن جہانگیر کی پیاری بیوی یعنی نور جہاں نے اپنی بہادری کے بلبوتے پر نہ صرف مہابت خان کو شکست دی بلکہ جہانگیر کو اس سے زندہ بھی بچا لیا تھا۔ لیکن اس حادثے کے کچھ دنوں کے بعد ہی جہانگیر کا انتقال ہو گیا تھا۔ نور جہاں نے جہانگیر کی محبت میں لاہور میں جہانگیر کا ایک عالی شان مقبرہ تیار کروایا تھا۔ جہانگیر کے اس مقبرے کو مغلوں کی ٹاپ عمارتوں میں سے ایک عمارت مانا جاتا ہے۔ دوستو، اسکرین پر آپ اس وقت جس خوبصورت عمارت کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھارت میں موجود دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تاج محل ہے، اور اسے بنوایا تھا ہندوستان کی مغل سلطنت کے بادشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے۔ دوستو، شاہ جہاں بادشاہ نے ہندوستان میں صرف تاج محل ہی نہیں بنوایا بلکہ تاج محل جیسی خوبصورت بے شمار عمارتیں بنوائی ہیں۔ ہندوستان کی خوبصورت عمارتوں میں سے 80% عمارتیں ایسی ہیں کہ جب آپ ان کے بیک گراؤنڈ کو پڑھنا شروع کریں گے، یعنی ان کی ہسٹری کو دیکھیں گے، تو آپ کو ان عمارتوں کے تار کہیں نہ کہیں شاہ جہاں سے جڑے ہوئے ملیں گے، یعنی یا تو ان کو شاہ جہاں نے بنوایا ہوگا یا پھر ان کی خوبصورتی کو اور بڑھایا ہوگا۔ فی الحال دوستو، مغل سیریز کی اس 5ویں ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کہ شاہ جہاں کون تھا اور پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک کا سفر اس کے لیے کتنا مشکل اور کتنا آسان رہا۔ اس نے ہندوستان کی مغل سلطنت کو کس طرح سنبھالا اور آخر اس کی موت کیسے ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ آج کل سوشل میڈیا پر ہونے والے اس دعوے کی سچائی کو بھی جاننے کی ہم کوشش کریں گے، جس دعوے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں بادشاہ کے اپنی ہی سگی بیٹی کے ساتھ ناجائز رشتے تھے۔ تو دوستو، شاہ جہاں سے جڑی ایسی بہت ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس دور کی کہ جب ہندوستان پر مغل بادشاہ اکبر کا راج ہوا کرتا تھا۔ 5 جنوری 1592 کو اکبر بادشاہ کے یہاں پوتا پیدا ہوا۔ اکبر نے اپنے پوتے کو خوشی سے گودی میں لیا اور اس کا نام خرم رکھا۔ یہ وہی بچہ تھا جو آگے جا کر پوری دنیا میں شاہ جہاں کے نام سے مشہور ہوا۔ شاہ جہاں کو بچپن سے ہی تیر اندازی، گھڑ سواری اور تلوار بازی جیسی چیزوں کا بہت شوق تھا، لیکن وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی بڑی دلچسپی رکھا کرتا تھا۔ اسے بہت سارے سبجیکٹس میں مہارت حاصل تھی۔ ابھی شاہ جہاں کی عمر بمشکل 14-15 سال ہی تھی کہ اچانک سے اس کی زندگی میں ایک خوبصورت عورت کی انٹری ہوئی جس کا نام تھا ارجمند بانو بیگم۔ یہ وہی عورت تھی جو آگے جا کر ممتاز محل کے نام سے مشہور ہوئی تھی، اور شاہ جہاں نے اس کے مرنے کے بعد اس کی محبت میں ایک ایسی عمارت بنوائی جو پوری دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئی تھی۔ کچھ وقت بیتنے کے بعد ہی شاہ جہاں نے ارجمند بانو بیگم یعنی ممتاز محل سے شادی کر لی تھی، لیکن ہاں، شاہ جہاں اپنے والد جہانگیر کی طرح ایک عورت سے محبت کرنے کی وجہ سے اپنی سلطنت کی ذمہ داریوں کو نہیں بھولا کرتا تھا، بلکہ وہ ممتاز محل کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنی سلطنت کے تمام کاموں پر بھی حد سے زیادہ فوکس کیا کرتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب اکبر کی موت کے بعد مغل سلطنت کا اگلا سلطان جہانگیر یعنی شاہ جہاں کا والد بنا، تو جہانگیر نے اپنے بیٹے شاہ جہاں کو سلطنت کی بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں دی تھیں، جنہیں شاہ جہاں نے بھی اپنے باپ جہانگیر کی امید کے مطابق بڑی اچھی طرح سے نبھایا تھا۔ 1614 میں جہانگیر نے اپنے بیٹے خرم یعنی شاہ جہاں کو 12,000 کی فوج لے کر میواڑ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ میواڑ کو فتح کر سکے۔ شاہ جہاں نے 12,000 کی فوج سے چند دنوں میں ہی اپنی ہوشیاری اور بہادری کو ثابت کرتے ہوئے میواڑ کو جیت لیا تھا۔ میواڑ کو جیتنے کے ساتھ ساتھ اس نے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں ہونے والی ان بغاوتوں کو بھی کچل دیا تھا جو مغلوں کے خلاف ہو رہی تھیں۔ جہانگیر اپنے بیٹے خرم یعنی شاہ جہاں کی ان تمام ہوشیاریوں اور بہادریوں سے بہت خوش ہوا، اور جہانگیر نے اپنے بیٹے سے خوش ہو کر 1617 میں اپنے بیٹے کو ایک نیا نام دیا، اور وہ نام تھا شاہ جہاں، جس نام سے اس کا بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتہاس کے پنوں میں مشہور ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے شاہ جہاں کو بڑی بڑی کامیابیاں ہاتھ لگ رہی تھی، ویسے ویسے شاہ جہاں کے من ہی من میں خود شہنشاہ بننے کی خواہش جگتی جا رہی تھی۔ لیکن کیونکہ جہانگیر کی سب سے پیاری اور قریبی بیوی یعنی نور جہاں
جہانگیر کے دوسرے بیٹے جو اس کا خود کا داماد بھی تھا جس کا نام شہریار تھا اسے اگلا سلطان بنانا چاہتی تھی، اور ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جہانگیر نور جہاں کی کسی بھی بات کا انکار نہیں کر پاتا تھا، اسی لیے شاہ جہاں کو یہ خطرہ ستانے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہانگیر کے بعد میرا بھائی شہریار مغل سلطنت کا اگلا سلطان بن جائے۔ اسی ڈر سے شاہ جہاں نے اچانک سے اپنے باپ یعنی جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن شاہ جہاں کی یہ بغاوت ناکام رہی اور کچھ ہی عرصے میں شاہ جہاں کے والد جہانگیر نے اپنے بیٹے شاہ جہاں کی بغاوت کو پوری طرح سے کچل دیا۔ اب شاہ جہاں کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کبھی بھی مجھے قتل کرنے کا آرڈر جاری ہو سکتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے والد یعنی جہانگیر کو معافی نامے لکھنا شروع کر دیے، اور اس نے اپنے سب سے قابل دو بیٹے یعنی اورنگزیب اور دارا شکوہ کو بھی اپنے والد جہانگیر کی خدمت میں پیش کر کے معافی کی درخواست کی۔ جہانگیر نے شاہ جہاں کے اوپر ترس کھا کر شاہ جہاں کو معاف کر دیا۔ شاہ جہاں اپنے والد کے محل میں واپس آ گیا اور پھر سے ایک نارمل زندگی گزارنے لگا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔ جہانگیر کے انتقال کے بعد ہی مغل سلطنت کا اگلا سلطان بننے کے لیے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ جہانگیر کے 4 بیٹوں میں سے 2 بیٹے تو جہانگیر کی زندگی میں ہی وفات پا چکے تھے، اب سلطنت کی لڑائی صرف 2 بھائیوں میں رہ گئی تھی، شاہ جہاں اور شہریار۔ لیکن جس وقت جہانگیر کی موت ہوئی تھی اس وقت شاہ جہاں دکن یعنی حیدرآباد کے علاقے میں تھا جو لاہور سے کافی دور ہوا کرتا تھا، اسی لیے جہانگیر کی موت کے فوراً بعد شاہ جہاں کے سسر یعنی آصف جاں نے اپنی بہن نور جہاں کو نظر بند کرا دیا تاکہ وہ اپنے داماد یعنی شہریار کی کوئی مدد نہ کر سکے، اور آصف جاں نے شاہ جہاں کو فوراً یہ خط بھیجا کہ وہ تیزی کے ساتھ آگرہ کی طرف چلا آئے، اور آصف جاں خود بھی ایک بڑی فوج لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں پر پہلے ہی شاہ جہاں کا دوسرا بھائی یعنی شہریار اپنی بادشاہت کا اعلان کر چکا تھا۔ شہریار کو اپنی بادشاہت کا اعلان کیے ہوئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ شاہ جہاں کا سسر یعنی آصف جاں ایک بڑی فوج لے کر لاہور میں داخل ہو گیا۔ شہریار کی فوج اور شاہ جہاں کے سسر آصف جاں کی فوج میں بڑی زبردست جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں شہریار کو ہار نصیب ہوئی۔ آصف جاں نے شہریار کو فوراً قیدی بنا کر آگرہ کی طرف روانہ کر دیا، اور شاہ جہاں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر شاہ جہاں کی حکومت کا اعلان کروا دیا۔ شاہ جہاں کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور آخرکار 14 فروری 1628 میں شاہ جہاں کے پہنچنے پر اس کی تاجپوشی بھی کر دی گئی، اور اس طرح سے شاہ جہاں مغل سلطنت کا 5واں بادشاہ بنا۔ بادشاہ بننے کے بعد شاہ جہاں نے اپنی سوتیلی ماں یعنی جہانگیر کی سب سے پیاری بیوی نور جہاں جو خود شاہ جہاں کے سلطان بننے کے خلاف تھی اس کا 20 لاکھ وظیفہ مقرر کر دیا۔ شاہ جہاں نے 1628 سے لے کر 1658 تک حکومت کی، اور یہ پورا کا پورا دور ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے بڑی امن اور شانتی کے ساتھ گزرا۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ مغل ہسٹری میں شاہ جہاں کی بادشاہت کے دور کو ہی مغلوں کا گولڈن ایج مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دور میں ہندوستان میں بہت خوبصورت عمارتیں بنوائی گئی تھیں، چاہے آگرہ کا تاج محل ہو، دہلی کی جامع مسجد یا پھر دہلی کا لال قلعہ، اور اس جیسی بہت ساری عمارتیں جو دنیا میں مشہور ہیں وہ شاہ جہاں نے ہی بنوائی تھیں۔ دوستو آج کے دور میں دلی کے جس علاقے کو پرانی دہلی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ بھی شاہ جہاں نے ہی بسایا تھا، اور اس کا اصلی اور پہلا نام بھی شاہ جہاں آباد تھا کیونکہ اسے شاہ جہاں نے ہی آباد کیا تھا۔ اس کے علاوہ شاہ جہاں نے اپنا ایک تخت بھی بنوایا تھا، شاہ جہاں اسی تخت پر ہی بیٹھا کرتا تھا۔ یہ تخت بڑا ہی قیمتی تھا، اس تخت کے دونوں سائیڈ میں ایک ایک مور بنائے گئے تھے، اور ہر مور کی چونچ میں ایک ایک ہیرے کی لڑی پروئی گئی تھی۔ خاص بات یہ ہے کہ اس تخت کے چاروں پائے سونے کے بنے ہوئے تھے۔ اس تخت کو تخت طاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے تو شاہ جہاں کی پوری بادشاہت کا دور ہی بڑی ہی خوشحالی کے ساتھ گزرا، لیکن خود شاہ جہاں بادشاہ کو اس وقت سب سے بڑا جھٹکا لگا جب اس کے شہنشاہ بننے کے صرف 2-3 سال بعد ہی اس کی سب سے پیاری بیوی یعنی ممتاز محل کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ ممتاز محل سے شاہ جہاں بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، اس لیے اس کے انتقال کے بعد وہ ہمیشہ روتا رہتا تھا۔ ممتاز محل کے انتقال کے بعد شاہ جہاں نے رنگین کپڑے بھی پہننا بند کر دیے تھے، وہ ہمیشہ سفید اور سادہ لباس پہنا کرتا تھا۔ شاہ جہاں نے ممتاز محل کے انتقال کے بعد اپنا دربار لگانا بھی بند کر دیا تھا۔ زیادہ رونے اور ہمیشہ غم میں رہنے کی وجہ سے شاہ جہاں کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید پڑنے لگے تھے۔ اس نے اپنی سلطنت کے سارے کام اپنے وزیر یعنی اپنے سسر آصف جاں کے حوالے کر دیے تھے،
اور وہ خود زیادہ تر بڑی بڑی عمارتوں کو بنوانے میں ہی بزی رہا کرتا تھا۔ لیکن دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ شاہ جہاں نے جس طرح خود بادشاہ بننے کے لیے اپنے سگے بھائی سے ہی جنگ کی تھی، ٹھیک اسی طرح جب وہ بوڑھا ہوا تو اس کے چاروں بیٹوں میں بھی بادشاہ بننے کے لیے جنگ ہوئی تھی، اور وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ دوستو بات یہ تھی کہ شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام دارا شکوہ تھا۔ شاہ جہاں دارا شکوہ سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا اور اپنے بعد اگلا سلطان بھی دارا شکوہ کو ہی بنانا چاہتا تھا، لیکن وجہ یہ تھی کہ دارا شکوہ سے شاہ جہاں کے تمام دربار میں رہنے والے لوگ خلاف رہا کرتے تھے، کیونکہ دارا شکوہ کے مذہبی خیالات بہت ہی غلط تھے۔ وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانا کرتا تھا، اس کی نظر میں سب کچھ برابر تھا۔ اسی لیے شاہ جہاں کے دربار میں رہنے والے سبھی لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دارا شکوہ مغل سلطنت کا اگلا سلطان بنے۔ دربار کے تمام لوگوں نے اورنگزیب عالمگیر سے اندرونی طور پر ملنا شروع کر دیا تھا تاکہ ہم اپنا اگلا سلطان اورنگزیب عالمگیر کو بنا سکیں۔ دوستو کیونکہ دہلی میں شاہ جہاں کے ساتھ صرف دارا شکوہ ہی رہا کرتا تھا، باقی کے بچے ہوئے تینوں بھائی الگ الگ صوبوں میں رہا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر دکن میں تھے تو کوئی بنگال میں تھا اور کوئی دوسرے علاقے میں تھا۔ 1658 میں جب شاہ جہاں اچانک سے بیمار ہو گیا اور اپنا دربار نہ لگا سکا تو اورنگزیب عالمگیر نے دارا شکوہ پر یہ الزام لگایا کہ وہ حکومت کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہمارے والد یعنی شاہ جہاں کی بیماری کو چھپا رہا ہے، لیکن دارا شکوہ نے اس الزام کو جھوٹا قرار دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ ساتھ دہلی دربار میں رہنے والے زیادہ تر درباریوں کا بھی یہی ماننا تھا کہ دارا شکوہ حکومت حاصل کرنے کی وجہ سے خود اپنے والد کی بیماری کو چھپا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر اپنے 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی جس کا نام مراد تھا، اس کے ساتھ ایک بڑی فوج لے کر دارا شکوہ کے مقابلے میں نکل پڑے۔ دارا شکوہ اور اورنگزیب کی فوج میں بڑی زبردست لڑائی ہوئی اور اس جنگ میں دارا شکوہ کو شکست ہوئی۔ شکست کے ساتھ ہی اگلا سلطان اورنگزیب عالمگیر کو بنا دیا گیا۔ اس کے بعد شاہ جہاں کے ایک اور بیٹے جس کا نام شاہ شجاع تھا، اس نے بھی اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت کی، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے اسے بھی بڑی ہی زبردست شکست دی، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے بڑی بہادری اور ہوشیاری کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے اب اورنگزیب عالمگیر کے بادشاہ بننے کا راستہ لگ بھگ صاف ہو چکا تھا۔ لیکن بوڑھا اور بیمار شاہ جہاں لاہور کے قلعے سے اپنے تمام بیٹوں کو ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پریشان ہو کر دن بدن اور زیادہ بیمار ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ بننے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بوڑھے باپ یعنی شاہ جہاں کی خدمت کے لیے آگرہ کے محل میں بہت سارے نوکر چاکر دے رکھے تھے۔ وہ سارے نوکر چاکر شاہ جہاں کے ساتھ بالکل ویسا ہی برتاؤ کیا کرتے تھے جیسے ایک شہنشاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان نوکروں کے ساتھ ساتھ شاہ جہاں کے ساتھ اس کی بیٹی جس کا نام جہاں آرا تھا، وہ بھی ہمیشہ اسی محل میں ہی رہا کرتی تھی اور اپنے بوڑھے اور بیمار باپ کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ شاہ جہاں آگرہ کے قلعے میں لیٹے لیٹے ہی اپنی بیوی کی یاد یعنی تاج محل کو دیکھتا رہتا تھا اور آخرکار اسی طرح دھیرے دھیرے بیماری کی حالت میں ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ دوستو آخری بات یہ کہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ شاہ جہاں بادشاہ کے اپنی ہی بیٹی یعنی جہاں آرا سے ناجائز رشتے تھے۔ تو دوستو اگر اس دعوے کی سچائی کے بارے میں بات کی جائے تو یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ دوستو اگر آپ اس دعوے کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ یہ دعویٰ کسی بھی ہندوستانی رائٹر چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو اس نے نہیں کیا ہے، اور نہ ہی یہ گندا دعویٰ کسی عربین اور پرشین ہسٹورین نے کیا ہے، بلکہ یہ دعویٰ صرف اور صرف کچھ برٹش ہسٹورین نے کیا ہے، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں آرا شاہ جہاں کی سب سے پیاری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھی، وہ اس سے حد سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ دوستو جہاں آرا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہوشیار بھی تھی، اور ہوشیاری کی وجہ ہی تھی کہ شاہ جہاں نے اپنی سلطنت کے بہت سارے ضروری کام ان کے حوالے کر رکھے تھے۔ شاہ جہاں آباد جسے آج ہم پرانی دہلی کے نام سے جانتے ہیں، اس میں شاہ جہاں کے دور میں بنائی گئی ساری عمارتوں میں سے زیادہ تر عمارتیں جہاں آرا بیگم کی نگرانی میں ہی بنائی گئی تھیں۔ زیادہ تر ہسٹورین کا یہ بھی ماننا ہے کہ پرانی دہلی کو جب شاہ جہاں نے آباد کیا تھا تو اس کا نقشہ بھی جہاں آرا نے ہی تیار کیا تھا۔
ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جہاں آرا بزنس کا سارا سسٹم بھی دیکھا کرتی تھیں۔ مارکیٹنگ سارا سسٹم شاہجہاں کے دور میں جہاں آرا کے ہی حوالے تھا، کیونکہ اسی دور میں انگریزوں نے ہندوستان میں بزنس کرنا شروع کیا تھا، اسی لیے وہ یہاں سے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اسی دور میں ہی انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے یہاں پر اپنے پیر پسارنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ انگریز ہندوستان میں آ کر بزنس کے معاملات میں اپنی منمانی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن جہاں آرا کی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں میں ناکام ہوتے رہے، اور یہی ان کے غصے کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ ان لوگوں نے جہاں آرا سے اپنی نفرت نکالنے کے لیے شاہجہاں اور جہاں آرا کے بارے میں افواہیں پھیلانا شروع کر دی تھیں، اور انہی افواہوں کی وجہ سے ہی وہیں کے کچھ رائٹرز نے اس چیز کو اپنی بکس میں بھی لکھا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہندوستانی رائٹرز نے تو اس بات کو افواہ بتایا ہی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ زیادہ تر برٹش ہسٹورین نے بھی اس بات کو افواہ اور غلط بتایا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ صرف ہوا میں تیر چلائے گئے ہیں، اس دعوے میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ دوستو، کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ آخر اتہاس میں وہ کون سا خاص وقت تھا کہ جب ہمارا یہ ہندوستان پوری ہی دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہوا کرتا تھا؟ ہندوستان سونے کی چڑیا تھا، سونے کی چڑیا تھا، یہ بات تو آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی، لیکن کیا آپ نے سوچا کہ یہ سونے کی چڑیا تھا کب؟ آخر وہ کون سا دور تھا کہ جب ہندوستان کی آرمی پوری دنیا میں سب سے بڑی اور سب سے طاقتور ہوا کرتی تھی؟ تو دوستو، ہمارے ان سارے ہی سوالوں کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب ہے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا دا گریٹ مغل ایمپائر۔ بھارت کے اتہاس کا ایک ایسا بادشاہ کہ جس کو آپ پسند کر سکتے ہیں، ناپسند کر سکتے ہیں، جس سے آپ نفرت بھی کر سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ نہیں کر سکتے تو وہ ہے اس انسان کو اگنور کرنا، کیونکہ اس ایک انسان نے بھارت کے اتہاس پر جو پربھاؤ، جو انفلوئنس چھوڑا ہے، وہ اتنا زیادہ اور اتنا ہیوی ہے کہ جس کو نہ تو کسی بھی طریقے سے بھلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اتہاس کی کتابوں سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ پہلے نظر ڈالیں تھوڑا پرسنل لائف پر، تو اورنگزیب عالمگیر کا جو اصلی نام تھا وہ محی الدین محمد تھا، اور ان کا جنم 1618 میں آج کے دور کے گجرات میں ہوا تھا۔ ماں باپ کی بات کریں تو والد وہ تھے کہ جنہوں نے تاج محل بنوایا تھا، اور ماں وہ تھیں کہ جن کے لیے تاج محل بنوایا گیا تھا، مطلب کہ شاہجہاں اور ممتاز محل۔ اورنگزیب عالمگیر نے 31 جولائی 1658 کو اپنے فادر شاہجہاں کے بعد چھٹے مغل بادشاہ کے طور پر گدی سنبھالی، اور پھر یہ گدی 1707 مطلب اگلے 50 سال تک صرف اورنگزیب عالمگیر کے پاس ہی رہی، اور اس طرح سے پورے ہی اتہاس میں کسی بھی ایک شاسک کے دوارا ہندوستان پر سب سے لمبے وقت تک راج کرنے کا ریکارڈ بھی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے کھاتے میں گیا، کیونکہ کوئی بھی شاسک اتہاس میں نہ تو پہلے ایسا کر سکا تھا اور نہ ہی اورنگزیب عالمگیر کے بعد میں ایسا ہو سکا۔ ویسے یہ گدی حاصل کرنے کی کہانی بھی بڑی ہی عجیب و غریب اور خون سے رنگی ہوئی ہے، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے علاوہ اس گدی کے شاہجہاں کے 3 اور بیٹے بھی دعوے دار تھے، اور یہ چاروں ہی بھائی آئیڈیولوجیکلی مطلب کہ سوچ وچار کے معاملے میں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ تھے۔ پرسنلی شاہجہاں کی یہ خواہش تھی کہ ان کا بیٹا دارا شکو گدی پر بیٹھے، اسی لیے بہت سارے اتہاسکار تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ اورنگزیب سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے بہت کم عمر سے ہی بادشاہ شاہجہاں نے یہ کوششیں شروع کر دی تھیں کہ اورنگزیب عالمگیر کو سلطنت کی راجدھانی اور محل سے جتنا زیادہ ہو سکے دور ہی رکھا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں اورنگزیب عالمگیر کا انفلوئنس راجدھانی یا پھر محل میں بڑھ نہ سکے، اس سے الٹ دارا شکو کا یہ انفلوئنس، یہ پربھاؤ بڑھتا چلا جائے، اور اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے ہی بہت کم عمر سے ہی اورنگزیب عالمگیر کو کبھی تو مشکل سے مشکل علاقوں میں ملٹری کیمپین کے لیے بھیج دیا جاتا تھا، تو کبھی ایسے علاقوں میں ذمہ داریاں دی جاتی تھیں اور گورنر لگا دیا جاتا تھا کہ جو آگرہ اور دلی جیسے علاقوں سے کافی دور ہوا کرتے تھے۔ مگر ساتھیوں، ہوا یہ کہ شاہجہاں اور دارا شکو کے لیے یہی چیز مصیبت، جبکہ اورنگزیب عالمگیر کے لیے یہی چیز وردان ثابت ہوئی۔ وہ اس لیے کیونکہ اورنگزیب عالمگیر نے شروعاتی دور سے ہی جو زیادہ سے زیادہ وقت اپنی آرمی کے ساتھ گزارا اور مشکل سے مشکل علاقوں میں جو کیمپین کی، اس چیز نے اورنگزیب عالمگیر کو ملٹری کے فیلڈ میں جینیس بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1658 میں جب فائنلی گدی حاصل کرنے کے لیے جنگ شروع ہوئی تو پھر ان بھائیوں میں سے کوئی بھی اورنگزیب عالمگیر کے سامنے ٹک ہی نہیں سکا۔ کسی نے بڑے بڑے پیترے اپنائے تو کوئی باہر سے فوج لے کر آیا، تو کسی کے پاس شاہی فوج کا پورا سپورٹ تھا، سارے ہتھیار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اورنگزیب عالمگیر نے باری باری سے اپنے سارے ہی بھائیوں کو ہرا کر ختم کر دیا، اور اس طرح سے
से अगले 50 साल तक लगातार कायम रहने वाला बादशाह औरंगजेब आलमगीर का दौर शुरू हुआ। वैसे वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि अगर आप लोग गूगल या फिर चैट जीपीटी जैसी किसी भी जगह पर जाकर ये सवाल पूछेंगे कि भारत के पूरे इतिहास का सबसे ताकतवर बादशाह कौन था, स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर कौन था, तो सीधा सा जवाब आपको औरंगजेब आलमगीर के ही रूप में मिलेगा। उसके पीछे कई ऑब्वियस रीजंस भी हैं, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि औरंगजेब आलमगीर ने सबसे लंबे वक्त तक गद्दी संभाली और इसके अलावा इसी दौर में ही मुगल एम्पायर की जो सीमाएं थीं, जो सरहदें थीं, वो इतनी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हुई कि इतने बड़े इलाके पर यह राज कायम हो गया था कि जितने बड़े इलाके पर पहले भारत के किसी भी शासक ने राज नहीं किया था। इवन आज के दौर में मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर हम जिस अखंड भारत के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते, सुनते और देखते रहते हैं, वो अखंड भारत भी अगर किसी दौर में वाकई पॉसिबल हुआ था तो वो दरअसल औरंगजेब आलमगीर का यही दौर था कि जब हिंदुस्तान की सीमाएं आज के अफगानिस्तान के काबुल से लेकर नीचे तमिलनाडु तक फैली हुई थी। मिलिट्री तो सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग थी ही, जबकि इकोनॉमी का भी हाल ये था कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी उसमें से 25% शेयर तो सिर्फ और सिर्फ मुगल एम्पायर का था। मतलब पूरी दुनिया में जितनी दौलत मौजूद थी उसमें से 25% के करीब दौलत उस दौर में सिर्फ हिंदुस्तान के इसी मुगल एम्पायर के पास मौजूद थी। दुनिया के पूरे ट्रेड पर भी भारत की ही तूती बोला करती थी, चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड हो, टेक्सटाइल्स हो, स्पाइसेस हो, सिल्क हो, हर चीज में ही सबसे आगे भारत खड़ा हुआ नजर आता था। अब वैसे तो हमेशा औरंगजेब आलमगीर को भी बिल्कुल वैसे ही याद किया जाना चाहिए था कि जैसे दुनिया के बड़े बड़े मशहूर या फिर हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े और मशहूर हुक्मरानों को याद किया जाता है। मतलब उनकी 5 क्वालिटीज यानी अच्छी चीजें गिनाई जाती और 5 बुरी चीजें गिनाई जाती। मतलब कहा जाता कि इनके दौर में ये काम अच्छे हुए और इनके दौर में ये काम गलत हुए। लेकिन बादशाह औरंगजेब आलमगीर के केस में तो कुछ और ही चल रहा है। खास तौर से पिछले कुछ सालों से तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर खूब किया गया है। हर साल सिनेमा हॉल में भी एक न एक ऐसी नई फिल्म रिलीज कर ही दी जाती है जिसमें विलन का नाम होता है बादशाह औरंगजेब आलमगीर, और फिर पूरी फिल्म में बस यही मैसेज दिया जाता है कि ये जो औरंगजेब आलमगीर नाम का बादशाह था, इसके अंदर तो अगर 10 चीजें थीं तो वो सारी बुरी की बुरी थी। इस इंसान के अंदर तो कोई भी खूबी हो ही नहीं सकती थी। और इससे उलट इसके मुकाबले में उस दौर में खड़े होने वाले जितने भी लोग थे उनके अंदर तो सारी की सारी खूबियां थीं, कोई बुराई हो ही नहीं सकती थी। और साथ ही में इस पूरे मैटर को फिर हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जाता है ताकि जो मेन मकसद है, मतलब कि नफरत फैलाना, वो कामयाब हो सके। लेकिन अगर आप लोग इन तमाम चीजों की छानबीन लॉजिकल वे में करेंगे और इन तमाम चीजों को ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि जो हमको बताया जाता है, बल्कि वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। और वो जो सब कुछ था वो अपने जाती फायदे के लिए, अपनी सल्तनतों और अपनी रियासतों के लिए या अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए था। मिसाल के तौर पर बादशाह औरंगजेब आलमगीर के ऊपर अपने दौर में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने का हुक्म देने का इल्जाम लगाया जाता है। और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर कुछ मंदिरों को तोड़ा गया था। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वो चाहे औरंगजेब आलमगीर हो या दुनिया का कोई भी हुक्मरान हो, उसकी तरफ से किसी भी रिलीजियस प्लेस को, किसी भी धार्मिक जगह को तोड़ना या उसको नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन एक अपराध, एक गुनाह तो ये भी है कि जो लोग सोशल मीडिया पर आपको ये सब कुछ बता रहे होते हैं वो दरअसल ये नहीं बता रहे होते हैं कि टूटने वाले मंदिरों से बड़ी लिस्ट तो उन मंदिरों की है कि जिनको या तो औरंगजेब आलमगीर की तरफ से जमीन दान की गई थी, या फिर उसको बनाने के लिए बहुत बड़ी रकम दी गई थी, या फिर उसकी फंडिंग की गई थी, जिसमें बनारस, वृंदावन और गुजरात जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। और तो और वो लोग आपको ये भी नहीं बता रहे होते हैं कि ऐतिहासिक किताबों में तो कुछ ऐसी खास मस्जिदों का भी जिक्र है कि जिनको औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर तोड़ा गया था। हमें अंदाजा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान मंदिर तोड़वाता भी है, बनवाता भी है, मस्जिद तोड़वाता भी है और उससे ज्यादा मस्जिदें बनवाता भी है। तो दोस्तों, इस सारी कंफ्यूजन का एक ही जवाब है और वो है पॉलिटिकल मोटिव। दरअसल हमको पता होना चाहिए कि उस दौर में आज की तरह ये जो मंदिर हुआ करते थे ये सिर्फ पूजा करने की जगह ही नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये तो पावर सेंटर भी हुआ करते थे। मतलब इनको पॉलिटिकल वे में भी इस्तेमाल कर लिया जाता था। इसीलिए जिन जिन इलाकों में या जिन खास मंदिरों को उस दौर में निशाना बनाया गया था उनके बारे में ऐतिहासिक किताबों में यही मिलता है कि वहाँ से या तो औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ बगावत उठी थी या फिर बगावत की तैयारी की गई थी, मतलब बगावत उठने वाली थी, या फिर औरंगजेब आलमगीर को ऐसा कुछ होने का डर था, या फिर कभी बादशाह औरंगजेब आलमगीर का कोई बड़ा दुश्मन वहां पर जाकर छिप गया था। बिल्कुल ऐसा ही मामला कुछ मसाजिद के केस में भी नजर आता है। जैसा कि इतिहासकारों ने गोलकोंडा की जामा मस्जिद का जिक्र किया है कि वहां के जब अपने
دشمن حکمران سے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے نپٹنے کا فیصلہ کیا، اور جو حکمران دراصل دھرم سے مسلم ہی تھا، اور جس کے بارے میں بعد میں اورنگزیب عالمگیر کو یہ بھی خبر ملی کہ اس نے اپنا بہت سارا خزانہ زمین کے نیچے دفنا کر اس کے اوپر جامع مسجد کو تعمیر کر دیا ہے، تو پھر یہاں کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد، یہاں کے علاقے کو کنٹرول میں لینے کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے اشارے پر اس جامع مسجد کو بھی توڑا گیا تھا، جبکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہی بادشاہ تھا کہ جس کے اشارے پر بھارت کے الگ الگ علاقوں میں بے شمار مسجدیں تعمیر بھی ہوئی تھیں۔ بالکل ایسے ہی برہان پور کی ایک شیخ پیر محمد موس کا بھی ذکر ملتا ہے، جس کو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی فوج نے پولیٹیکل موٹیوز کی وجہ سے نشانہ بنایا۔ اور تو اور آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جس مراٹھا امپائر کو مغل امپائر کے سامنے کھڑا کر کے پھر فلمز کے اندر ہندو مسلم کا رنگ دیا جاتا ہے، اس مراٹھا امپائر کی طرف سے بھی اتہاس میں کئی مندروں کو نشانہ بنائے جانے کا ذکر ملتا ہے، اور ظاہر ہے یہ سب کچھ بھی اپنے اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے ہو رہا تھا۔ مثال کے طور پر 1740 سے لے کر 1750 کے بیچ مراٹھا امپائر کی طرف سے جو بنگال میں ریڈز کی گئی تھیں، ان ریڈز میں کچھ مندروں کو لوٹنے، ان کو نشانہ بنانے یا ان کو ڈسٹرائے کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ بلکہ ابھی رکیے، اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کسی دور میں جب مراٹھا امپائر حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی جو میسور ریاست تھی اس پر ریڈز کر رہا تھا، مطلب اس کو فتح کرنے کی یا اس کو ہرانے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس دور میں میسور ریاست کے بھی کئی مندروں کو مراٹھا امپائر کی فوجوں کے دوارا نشانہ بنایا گیا تھا۔ مطلب سوچئے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دو مسلم حکمران مطلب کہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کو نیچا دکھانے یا ان کو ہرانے کے لیے ان کی ریاست کے مندروں کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، دوسری طرف یہ دو حکمران اپنی ریاست اور اپنی عزت کو بچائے رکھنے کے لیے ان مندروں کی حفاظت کر رہے تھے۔ ساتھیوں، بالکل اسی طرح سے ہی یہ بھی دعوے کیے جاتے ہیں کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بہت سارا بھید بھاؤ ہوتا تھا، مطلب پورے بھارت میں صرف ہندو مسلمان ہی چل رہا تھا، اس کے علاوہ تو مانو کچھ تھا ہی نہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دور میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے محل میں یا باقی ایڈمنسٹریشن میں بھی جو بڑی بڑی پوزیشنز تھیں، جو بڑی بڑی گدیاں تھیں، ان پر بے شمار ہندو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ خود انگریز اور ہندو اتہاسکاروں نے بھی یہ نمبر لگ بھگ 30 سے 35% کے قریب مانا ہے، جو مغل سلطنت کے اس دور سے بھی زیادہ تھا کہ جس دور میں گدی پر ایک سیکولر چھوی رکھنے والا بادشاہ اکبر بیٹھا ہوا کرتا تھا۔ اس دور کی مغل امپائر کی جس بڑی اکانومی کے بارے میں ہم نے شروع میں جانا، کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغل امپائر کی اس بڑی اکانومی کی دیکھ بھال کون کر رہا تھا؟ مطلب دوسرے شبدوں میں کہیں تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا فائنانس منسٹر کون تھا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے راجا رگھوناتھ رائے۔ ہاں دوستو، ایک ہندو۔ اتنا ہی نہیں، باقی پوزیشنز اور گدیوں کو تو چھوڑ ہی دیجئے، بلکہ ملٹری جو کسی بھی سلطنت کی سب سے اہم چیز ہوا کرتی تھی، اس ملٹری کے بھی بڑے بڑے پدوں پر بے شمار ہندو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کی پوری زندگی میں، پورے دور میں، وہ چند ملٹری کمانڈرز اور وہ چند ملٹری جنرلز کے جو اس دور میں سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ ہوشیار مانے جاتے تھے اور جن کے اوپر اورنگزیب عالمگیر نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، ان میں کئی نام ہندو ہوا کرتے تھے، جس میں رام سنگھ، راجا رام سنگھ فرسٹ، راجا رام سنگھ ٹو اور مہاراجا شاہو سنگھ جیسے بے شمار نام شامل ہیں۔ جس ملٹری کمانڈر نے کسی دور میں شیواجی کو کیپچر کر کے اورنگزیب عالمگیر کے محل میں پیش کیا تھا، وہ بھی دراصل انہی ہندو ملٹری کمانڈر میں سے ایک انسان تھا۔ مراٹھا امپائر کے خلاف جو پوری کیمپین چلائی گئی تھی اور بڑے بڑے علاقوں کو جیت کر جو مغل امپائر میں ملایا جا رہا تھا، اس میں یہ سارے ہندو ملٹری کمانڈرز بھی سب سے اہم رول پلے کر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح سے مراٹھا امپائر کے اتہاس میں بھی آپ لوگوں کو مسلم ملٹری کمانڈرز کا ذکر مل جائے گا کہ جو مغلوں کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ایسی فوجوں کا بھی ذکر مل جائے گا کہ جو تھی تو مسلم لیکن مراٹھا امپائر کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں یا پھر ان کے اندر مرج ہو کر ہی مغلوں کے خلاف لڑ رہی تھیں۔ آخر میں جہاں تک معاملہ بچتا ہے اپنے بھائیوں کو قتل کر کے گدی حاصل کرنے کا، تو ظاہر سی بات ہے یہ ویسے تو بہت خطرناک چیز ہے، اور جب بھی ہم لوگ سنتے ہیں تو آج کے دور میں تو خاص طور سے ہم لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس دور میں یہ چیز کوئی یونیک نہیں تھی، بلکہ باقی سلطنتوں، باقی حکومتوں اور باقی امپائرز میں بھی گدی حاصل کرنے کے لیے یہی سب کچھ چل رہا تھا، وہ چاہیں مسلم دنیا کی ہی سپر پاور مانا جانے والا اوٹومن امپائر ہو، یا پھر بھارت کی زمین پر ہی ہزاروں سال پہلے وجود رکھنے والا وہ موریہ امپائر ہو، کہ جس کے حکمران، جس کے شاسک اشوکا، کہ جس کو عام طور پر اشوکا دی گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کے شاسک اشوکا نے گدی حاصل کرنے کے لیے اتہاسکاروں کے مطابق اپنے لگ بھگ 99 بھائیوں کو قتل کر ڈالا تھا۔
اب ظاہر ہے اس نمبر کے آگے تو اورنگزیب عالمگیر جیسے حکمران دور دور تک کہیں نہیں ٹکتے ہیں۔ ویسے یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھارت کے اتہاس میں جس ایک حکمران کو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی ٹکر کا مانا جاتا ہے یا جس کو اورنگزیب عالمگیر کے مقابلے میں رکھا جاتا ہے، وہ حکمران بھی کوئی اور نہیں بلکہ یہی اشوکا دی گریٹ ہیں۔ بلکہ بے شمار ایسے لوگ کہ جو دن رات سوشل میڈیا پر اورنگزیب عالمگیر کے خلاف لکھتے رہتے ہیں، وہ نہ صرف اشوکا کو اورنگزیب عالمگیر سے زیادہ طاقتور اور کامیاب ثابت کرتے ہیں بلکہ اس کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، جبکہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ 3 کے مقابلے میں 99 کو بھول چکے ہیں۔ ویسے یہاں پر ہمارا مقصد اتہاس کے کسی بھی ایک حکمران کی ایک طرفہ برائی کرنا یا ایک طرفہ تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف آپ لوگوں کو اتنا سمجھانا ہے کہ آنکھوں سے ہندو مسلم کی جو نفرت کا چشمہ ہے اس کو ہٹا کر دیکھیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اتہاس میں پائے جانے والے یہ جتنے بھی حکمران تھے ان میں سے کوئی بھی کسی سے کم نہیں تھا۔